تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ میرے والد مرحوم نے مجھے اپنی سند سے ایک حدیث سنائی، حضرت علی سے مروی کہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے، اسلام کا صرف نام، اور قرآن کے صرف حروف اور نقوش باقی رہ جائے، علم دین کی بے رغبتی اور عمل کا بالکل نہ ہونا یہ مراد ہے۔ اللہ، مسجدیں بظاہر آباد نظر آئیں گی مگر اعمال مساجد کے لحاظ سے بالکل ویران ہوگی، ویران۔ اس زمانے میں جو علماء ہوں گے آسمان کے نیچے بدترین علماء ہوں گے، انہی سے فتنے پھوٹ پھوٹ کر نکلیں گے اور وہ فتنے انہی کو نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، اپنی حاجات کی طلب اللہ سے نماز کے ذریعے کرو۔ حاجات کی طلب میں نماز سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ دیکھو، پہلے لوگوں کی مصیبتیں نماز ہی کی بدولت ہٹا دی جاتی، جب بھی ان میں سے کسی کی کوئی آفت پہنچتی وہ حضرات نماز کی پناہ لیتے تھے، نماز کی۔ اے لوگوں، نماز پناہ گاہ ہے، پناہ گاہ۔ ہر مصیبت، ہر بلا، ہر پریشانی میں حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اذا فزعہ امر بادر الی الصلاۃ، بادر الی الصلاۃ۔ حضرت کو جب کبھی کوئی پریشانی پیش آتی فوراً دوڑ کر نماز کی طرف جاتے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن کی آیت میں بھی یہی تعلیم دی گئی۔ آفت آئے، مصیبت آئے، ہائے ہو کرنے، شکوہ و شکایت، ان سب چیزوں کے بجائے صبر اور نماز کے ذریعے اپنی ان آفتوں کو دور کرو، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں۔ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ نے وعدہ کیا۔ حضرت یونس کے بارے میں بھی قرآن نے بیان کیا، ایک بڑے نبی گزرے ہیں یونس علیہ السلام، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ، کس قدر کھول کر بیان کرتے ہیں قرآن اور حدیث لوگوں کے سامنے احوال، تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ، لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ حضرت یونس کے بارے میں فرمایا قرآن میں کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں، اللہ کو یاد کرنے والوں میں اور پکارنے والوں میں نہ ہوتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ نے ان کو اپنی ذات پاک کی طرف رجوع کے ذریعے یہ دنیاوی مصیبتیں اور بلائیں ان سے نجات دی۔ حضرت ابن عباس ترجمان القرآن ہے، قرآن پاک کی تفسیر فرمانے والے، فرماتے ہیں آیت شریفہ میں مسبحین کا لفظ جو بولا گیا، تسبیح کرنے والے مراد اس سے نماز پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ اصل تسبیح ایمان والے کی نماز ہے، ویسے تو ہر چیز تسبیح کرتی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی، ہر ایک کی تسبیح اپنے اپنے حساب سے، ہم آپ سمجھے یا نہ
وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح سمجھو نہ سمجھو، سب چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تسبیحات میں سب سے افضل ترین تسبیح نماز بتائی ہے، نماز جو امت کو دی گئی، اس کے ذریعے مصیبت زدہ آدمی کو سہارا ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی انسان کو اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں ملی کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں لگ جائے۔ 2 رکعت نماز کی توفیق جس کو مل گئی، اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کی۔ یہ حضرات اپنا جی اور اپنا دل نماز سے لگاتے تھے، اور نماز ہی کو ساری نعمتوں میں سب سے افضل نعمت سمجھتے تھے۔ آج ہمارا دھیان اور خیال بھی نماز کی طرف نعوذ باللہ نہیں جاتا۔ یہ لوگ نوافل نمازوں کے ذریعے شغف رکھتے تھے اور ہم فرائض کا بھی اہتمام نہیں۔ حضرت امام محمد بن سیرین، امام التعبیر، مشہور ترین تابعی، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 2 رکعت نماز اور جنت میں جانے کے درمیان اختیار دیا جائے تو خدا کی قسم 2 رکعت پڑھنے کو جنت میں جانے پر ترجیح دوں گا۔ اللہ، یہ حال تھا ان کا نماز کے عشق کے ساتھ۔ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، قرآن نے کامیابی کا اعلان جن لوگوں کے لیے کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ، اس لیے کہ 2 رکعت نماز جس کو میں ترجیح دوں گا جنت میں جانے پر، وجہ سنو، 2 رکعت نماز میں میرے اللہ کی رضا ہے اور جنت کے اندر جانے میں میری اپنی رضا ہے۔ میں اللہ کی رضا کو اپنی رضا پر ترجیح دوں۔ اللہ، کس طرح کے حضرات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، انہیں فرشتوں سے بھر دیا، اور تمام فرشتوں کو جو آسمان میں ہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن سب کو، تمام فرشتوں کو ایک نماز نہیں دی، نماز کا ایک جز دیا ہے، نماز کا ایک جز۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ فرشتوں کو بجائے پوری نماز کے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو صرف قیام میں رہتی ہے، قیامت تک قیام میں رہیں گے، وہ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کو رکوع دیا گیا ہے، جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اس دن سے لے کر قیامت تک وہ رکوع میں رہیں گے۔ اللہ، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، ایک لمحے کی بھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ جن کو سجدہ دیا گیا بس وہ قیامت تک سجدے میں پڑے۔ اللہ نے ان کی نماز والی عبادت تقسیم کی ہے۔ انداز لگاؤ امت محمدیہ، اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں پوری نماز تحفے میں دی، تمہیں پوری نماز، قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، قعود بھی، اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہر آسمان والے فرشتے کے لیے اللہ نے یہ عبادت مقرر کر دی ہے، اور سور پھونکنے تک اسی عبادت میں مشغول رہیں گے۔ اللہ، اور اس ساری عبادت کو کر کے جب سے پیدا ہوئے ہیں قیامت تک سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، قومے میں ہیں، قیام میں ہیں، جلسے میں ہیں، نماز کے جتنے ارکان، اور میدان حشر میں یہ عبادت کرنے کے بعد جب یہ فرشتے پہنچیں گے، زبان پر ایک ہی کلمہ ہوگا، تمام ملائکہ کے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہیں گے، ما عبدناک حق عبادتک، ما عبدناک، اے اللہ تیری عبادت کا حق اب ادا نہیں کر سکے، تیری عبادت کا حق ادا نہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ فرائض کا اہتمام تک نہیں، اور اگر کبھی کسی وقت موقع مل جاتا ہے کسی ایک فرض نماز کے پڑھ لینے کا، سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار اور اللہ کا حق ادا کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ، اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ 7 آسمانوں پر تو فرشتوں کی یہ عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے اوپر بھی 7 آسمانوں سے اوپر عرش کے قریب جنہیں اعلیٰ علیین کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کی بھی عبادت مقرر کی۔ چنانچہ بعض احادیث میں آتا ہے
عرش کے فرشتے عرش کے ارد گرد طواف میں لگے ہوئے ہیں، جب سے پیدا ہوئے قیامت تک لگے رہیں گے، طواف ہی میں لگے ہیں، اپنے رب کی تسبیح، اپنے رب کی حمد۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کی ایک نماز میں اللہ نے فرشتوں کی ساری عبادتیں جمع کر دی۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہو سکتی؟ اسی لیے آقا نے فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اللہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ملائکہ کی ساری عبادتیں جمع کر کے نماز دے دی، اس کے اوپر اللہ نے مزید انعام فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی حکم دیا، جو نماز سے علیحدہ عبادت، یہ ایک زائد چیز ہے۔ اے لوگوں انداز لگاؤ، اللہ تعالیٰ نے ساری عبادات کا مجموعہ دے کر تمہیں اور عبادتوں کا انعام بھی دیا ہے۔ ہر مسلمان پر اللہ کی اس نعمت کا شکر واجب ہے، اور اس کا حق کہ آدمی نماز کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک، تسبیحات، دیگر اشغال، اوراد اور اذکار جو ہمارے آقا نے تعلیم کیے ہیں، یہ انسانیت کا سب سے بڑا اعزاز ہے جو ملائکہ کو بھی حاصل نہیں۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور آگے فرمایا گیا آخر میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پوری انسانیت میں آدم سے لے کر قیامت تک کوئی بھی انسان کی جماعت اگر کامل اور فلاح والی ہے، اعلیٰ ترین کامیابی والی، تو یہی لوگ ہیں جن کا آیت شریفہ میں ذکر آیا ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور مما رزقناہم ینفقون۔ انہی کو دوسرے مقامات میں فرمایا گیا اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں جو اعمال ایمان میں مشغول رہتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا جہاں جہاں بھی ذکر آیا، اور آپ نماز کا ذکر پائیں گے، وہاں نماز کو پڑھنے کے ساتھ، نماز کے حکم کے ساتھ نماز کے قائم کرنے کا تذکرہ ہے۔ نماز کا قائم کرنا یعنی نماز کا حق ادا کرنا۔ اور جہاں منافقوں کا ذکر آیا ہے وہاں بھی صاف اعلان ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان منافقوں کے لیے ہلاکت ہے اور بڑی خرابی جو اپنی نمازوں کو بھی بھلا بیٹھے، نماز پڑھتے ہیں مگر غفلت کے ساتھ، نہ خشوع، نہ خضوع، نہ اخلاص، نہ ہمارے آقا کے بتائے ہوئے نماز کے طریقے کے مطابق تمام سنتوں کا اتباع، جس کو حضرت نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ منافقوں کو اس آیت میں فویل للمصلین کہا گیا، نماز پڑھنے والے، مقیمین صلاۃ نہیں کہا گیا۔ اقامت صلاۃ کا حکم ایمان والوں کو ہے، نماز قائم کرنے والے، خالی پڑھنے والے نہیں، نماز کو اس کے حدود، شروط، ان کی تمام قیود کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے والے۔ یہ نماز ہی کا اہتمام ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کا حساب ہوگا۔ مسلین تو بہت ہے دنیا میں مگر مقیمین صلاۃ یہ بہت کم ہے۔ بہت لوگ ہیں رواج کے طور پر عمل کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں پانچوں وقت کی، مگر اس انداز سے جیسے یہ ان کی عادت ہو کھانے اور پینے کی۔ گھر میں آتے ہیں، دسترخوان بچھا، سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھے، خود بھی بیٹھ گئے۔ اسی طرح مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، گزرتے ہوئے جا رہے، جلدی سے گئے اور نماز کی نیت باندھ لی، عام عادت کے مطابق۔ نہ اللہ تعالیٰ کا خیال، نہ اللہ تعالیٰ کا دھیان، نہ نماز کی کوئی عظمت، نہ نماز کے آداب کی کوئی رعایت، کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ یہ بھی خیال نہیں کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو ہمارے آقا نے ہر تعلیم دیتے وقت
اس تعلیم کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کے دھیان اور خیال جسے خشوع اور خضوع کہتے ہیں، اخلاص۔ کوئی عمل اللہ کے ہاں خشوع اور خضوع اور اخلاص کے بغیر نہیں چلے گا۔ حضرت نے صاف فرمایا، دیکھو تم میں کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں حدیث میں، مگر ان کی نماز نامہ عمل میں صرف 1/3 لکھی جاتی ہے، 1/3 یا 1/4 یا صرف 5واں حصہ یا صرف 6واں حصہ، حتیٰ کہ آپ نے حدیث میں نماز کے 10 حصے کر کے بتایا۔ بعضوں کو نماز کا صرف 10واں حصہ ملتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نمازوں کا وہی حصہ لکھا جائے گا جو آدمی نے دھیان سے پڑھا، جو بغیر غفلت کے پڑھا، اور اگر غفلت کے ساتھ ہے وہ حصہ نہیں لکھا جائے۔ آدمی کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو توفیق دی ہے اور نماز والی صورت عطا فرمائی ہے تو حقیقت پیدا کرے۔ نماز صورتاً نہیں ہے، نماز کی اصل حقیقت اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ کہا گیا نا، نماز پڑھنے والا المصلی، المصلی یناجی ربہ، المصلی یناجی، نماز پڑھنے والا اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی نماز پڑھتے وقت بہت لوگ ہیں انہیں خیال ہی نہیں آتا مناجات کا کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 2 رکعتیں دل کے ساتھ پڑھے، حدیث میں یہ اخلاص، یہ خشوع، یہ خضوع، یہ توجہ الی اللہ، حضرت نے ان کو مختلف الفاظ سے بیان کیا تاکہ صحابہ سمجھ جائیں۔ فرمایا دو شخص 2 رکعتیں دل کے ساتھ، بقلبہ کا لفظ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، پیدائش کے دن۔ مگر انداز لگائیے کون سی نماز ہے یہ جس کو آقا بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ نماز میں اللہ کی عظمت کا دھیان، توجہ الی اللہ، یہی اخلاص ہے، یہی خشوع ہے، یہی خضوع ہے، اور یہی نماز کے قبول ہونے کا اصل ہے۔ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہو۔ بندہ اپنی نماز میں اگر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، ہماری آپ کی طرح نفسانی خیالات میں لگا رہے اور ادھر ادھر کی طرف توجہ رکھے تو اس کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی بادشاہ کے دربار میں پہنچا ہو اپنی کوتاہیوں کی اور غلطیوں کی معافی کے لیے، اور جب بادشاہ تک رسائی ہوئی اور اس کے سامنے حاضری نصیب ہوئی تو بجائے بادشاہ کی طرف متوجہ ہونے کے دربار میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں جھانک رہا ہے۔ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے والا دائیں بائیں جھانکے گا تو کیا بادشاہ اس کی بات سنے گا؟ ایسے شخص کی کیا حاجت پوری ہوگی؟ بادشاہ اسی طرح متوجہ ہوگا اور اسی وقت ہوگا جب دیکھے گا کہ یہ میرے پاس آیا ہے، اس کی طرف میلان ہو، اس کی طرف بادشاہ کی طرف توجہ ہو۔ بس سن لو، یہی حال نماز کا ہے۔ اگر بندہ نماز میں کھڑا ہو کر غافل ہے تو یاد رکھو یہ نماز کبھی قبول نہیں، اور جان رکھو کہ نماز کی مثال وہی ہے جیسے کسی بادشاہ نے شادی رچائی اور دعوت ولیمے کے لیے قسم قسم کے کھانے مشروبات دسترخوان پر تیار کیے، ہر قسم کی لذتوں والی چیزیں اور ہر قسم کی تمام نعمتیں جمع کی۔ اسی طرح رب کریم نے بندوں کو اپنی طرف دعوت دینے کے لیے نماز اور نماز کے اجزاء اور ارکان، سجدہ، رکوع، قومہ، جلسہ، مختلف افعال رکھے ہیں اور قسم قسم کے ذکر، رکوع کا ذکر، سجدے کا ذکر، نماز میں قرات وغیرہ، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کے دسترخوان پر بچھی ہوئی۔ اب ہم انداز لگائیں دسترخوان پر بیٹھ کر جس طرح آدمی نعمتوں کی طرف پورا متوجہ ہے، کیا نماز میں ان تمام اعمال پر متوجہ ہے؟ نماز کے سارے افعالوں کی مثال کھانوں کی مختلف قسموں کے برابر سمجھو، اور جس طرح ہم دسترخوان پر تمام انواع طعام و مشروبات سے فائدہ اٹھاتے متوجہ ہوتے ہیں، نماز کا ہر رکن اسی توجہ سے ادا کرے، قیام بھی اسی طرح، رکوع اور سجدہ بھی اسی، سکون بھی ہو اور دل کی توجہ بھی۔
ظاہر کے اعتبار سے بھی حکم دیا گیا، دیکھو نماز میں سکون اختیار کرو، کیونکہ ظاہر کے سکون کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ ظاہر کے اعضاء اگر ساکن ہیں تو قلب کو سکون، جسے اخلاص کہا گیا، جسے توجہ اللہ کہا گیا، وہ آدمی کو حاصل ہوگی جب آدمی ظاہری سکون اختیار کرے۔ چنانچہ علماء نے انتہا کر دی ہے حضرت کی نماز کا تذکرہ اور طریقہ بتانے میں۔ صوفیہ نے لکھا ہے، یاد رکھو خاشعین کی نماز جانتے ہو، خشوع اور اخلاص والی نماز کی نیت باندھنے کے بعد جب تک کھڑا ہوا ہے نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے، نگاہ ادھر ادھر نہ ہٹائے، کنکھیوں سے دائیں بائیں نہ دیکھے، نگاہ سجدے کی جگہ۔ رکوع میں جب جا رہا ہو تو اپنے پیروں پر نگاہ، اور جب سجدے کے اندر ہو تو اپنی ناک پر نگاہ، اور جب قعدے میں بیٹھے تو اپنے دونوں ہاتھ جو گھٹنوں پر رکھے ہیں صرف نگاہ وہاں تک محدود رہے۔ یہ خشوع اگر ظاہر کا حاصل ہوگا تو اللہ دل میں بھی خشوع پیدا کرے۔ ہم اور آپ نہیں سمجھتے، جو حضرات نماز کی حقیقت کو جانتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کتابوں میں، اے لوگوں نماز کے اندر 12,000 خاصیتیں ہیں، 12,000 خاصیتیں۔ ہم اور آپ ان کو نہ سنا سکتے نہ بتا سکتے، نہ انہیں کوئی یاد کر سکتے۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز میں خوب دھیان رکھے تاکہ نماز کامل بن جائے۔ ہمارے علماء کرام نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نماز کے بہت سارے آداب بیان، یہی خاصیتیں ہیں جن کے ذریعے نماز بنتی۔ قرآن پاک میں خود ہدایت دیتے ہوئے آداب کی سب سے پہلے کہا گیا کہ نماز سے پہلے طہارت اختیار کر لو۔ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہو۔ حکم دیا گیا لباس اختیار کرو، یہ طہارت، یہ لباس، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت میں اچھی طرح لباس پہنو، ہر نماز پڑھتے وقت اچھی طرح کپڑے پہنو۔ یہ در حقیقت نماز کی نگہداشت ہے، نماز کی طرف دھیان اور خیال ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جائے نماز کیسی عظیم الشان عبادت ہے۔ نماز کے لیے طہارت بتائی، نماز کے لیے لباس بتایا کہ لباس کا بھی اہتمام کرے، اور نماز کے لیے وقت بھی بتایا، جی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ وقت کی رعایت، کپڑے کی رعایت، طہارت کی رعایت، یہ ساری رعایتیں اس عبادت کے لیے، کیا اس عبادت کا اہتمام نہیں بتاتی؟ یہ عبادت کا اہتمام۔ اور سنیے، اگر غور کریں گے تو قرآن کی آیات میں ایسے ایسے آداب ہم آپ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے۔ فرمایا جب نماز پڑھنے لگو فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف، توجہ الی القبلہ، طہارت بھی ہو، کپڑے بھی ہوں، وقت بھی صحیح ہو، اور توجہ الی الکعبہ بھی ہو۔ جی حیث ما کنتم، قرآن کہیں بھی ہو تم، فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام۔ اور ان پانچوں باتوں سے پہلے یاد رکھو سب سے قیمتی چیز نماز کے لیے حضرت نے فرمائی نیت کرو، اعمال بالنیات۔ نماز سے پہلے کیا ہے؟ نماز میں کتنے ادب ہوں؟ ہمارے قرآن پاک میں، اللہ کے کلام پاک میں، احادیث شریفہ میں اس عبادت یہ درجات اور یہ اس عبادت کی قیودات کی جائے، جس سے اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ طہارت اختیار کریں، لباس اختیار کریں، وقت کا اہتمام کریں، قبلے کی طرف توجہ کا اہتمام کریں، اور نیت کا اہتمام۔ یہ سب ابھی نماز شروع بھی نہیں ہوئی، یہ نماز سے پہلے کے آداب بتائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ جب یہ 6 چیزیں آدمی نماز سے پہلے ان کا اہتمام کر لیتا ہے تو اب حکم دیا گیا نماز شروع کرے، اور نماز شروع کرتے وقت ہی شروع میں بتا دیا گیا کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے تاکہ اللہ کی بڑائی کا پورا دھیان سامنے۔
میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو ساری کائنات و مخلوقات اور ہر چیز میں سب سے بڑا ہے، اکبر من کل شیء. اس لفظ سے نماز شروع کرائی گئی، تکبیر. یہ تکبیر سے نماز شروع کرانا نماز کی طرف کمال توجہ، نماز کی نیت کے ساتھ ساتھ نماز کی عظمت، جس کو کہا گیا کہ آدمی عظمت کے ساتھ نماز، تکبیر کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی بڑائی کا خیال. علماء نے لکھا ہے نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہر رکن کے موقع پر تکبیر کی ہدایت دی ہے. رکوع میں جائے تو اللہ اکبر، سجدے میں جائے تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھا رہا ہو سر تو اللہ اکبر، اور جب کھڑا ہو رہا ہو تب پھر اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر جو تکبیرات دو چار نہیں 20-22 مرتبہ نماز میں بتائی گئی ہیں، انسان کی نماز کی طرف توجہ رکھنے کی، نماز میں توجہ نہ ہٹ پائے. کیونکہ نماز جب اتنی اہم اور بڑی عبادت ہے تو شیطان بھی اس نماز کے خراب کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور. اسی لیے کہا گیا ہر نمازی پر مستقل شیطان آتا ہے، ہر نمازی. یہاں نماز کی نیت باندھنے کا ارادہ کیا شیطان آ جائے گا. حدیث میں اس کا نام تک بیان کیا گیا، یقال لہ الولاہان، یقال لہ الولاہان. یہ نماز والا شیطان ہے جو اس عظیم الشان عبادت کو بگاڑنے اور ایمان والے کو پورا پورا نقصان پہنچانے کے لیے، چونکہ دشمن ہے شیطان انسان کا، نماز شروع ہوتے ہی ساتھ آ جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسی عظیم الشان تعلیمات اور ہدایت دی ہیں اس عبادت کی حفاظت کے لیے کہ باقاعدہ بار بار تکبیرات کا اعادہ کرایا جا رہا ہے تاکہ دل کی توجہ اللہ کی طرف سے نہ ہٹے اور شیطان اپنے حملے میں کامیاب نہ ہو. اس لیے کہا جا رہا ہے بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی کے ساتھ ساتھ حکم دیا گیا کہ جب نماز شروع کرو تو قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، اے ساکتین صامتین. جب اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر، ایسی حالت میں نماز کا قیام ہو جیسے کوئی قانت. اہل عرب کے ہاں قانت اسے کہتے ہیں جو متواضع، جو جھکا ہوا، جو اپنے لوگوں کے سامنے بندگی کا اظہار کر رہا ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے آداب میں فرمایا وقوموا للہ قانتین. قنوت اختیار، سکون، خاموشی، متواضع، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسا کھڑا کرنا جیسے آقا کے سامنے غلام کھڑا ہوا ہے. لوگ کھڑے ہیں ہم تمہارے، ہاتھ باندھے ہوئے ہم تمہارے سامنے، لوگ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہم تمہارے سامنے. یہ استحضار رہے کہ میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں جیسے غلام کھڑا ہوا ہے آقا کے. اور ہدایت دی گئی تکبیر، قنوت، سکوت، اور فرمایا فقرؤ ما تیسر من القرآن، اور قرآن کی قرات کرو. اللہ، اندازہ لگائیے نماز کے اجزاء احادیث شریفہ میں اور قرآن کریم میں کتنی ترتیب کے ساتھ اس نماز کی عظمت کو نمایاں کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ عبادت کیسی عظیم الشان عبادت. اسی لیے تو اس کو معیار دین قرار دیا گیا. فرمایا آقا نے جس کی نماز درست اس کا سب کچھ درست ہے، اور جس کی نماز بگڑ گئی اس کا سارا دین بگڑ جاتا. حکم دیا گیا قراءت، جو سہولت ہو، جو آسانی ہو. قرآن پاک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں بھی اجازت دے دی گئی ما تیسرا، میاں جو آسان ہے وہ پڑھ لو. کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے وہی پڑھے. انداز لگائیے شریعت کے اندر کیسی سہولتیں اور آسانی رکھی ہے. فقرؤ ما تیسر من القرآن. یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ترتیب اجزاء کی رکھی ہے، ہر جز سے نماز کی عظمت، نماز کی اہمیت. اور ہمارا حال ہے ہم نماز پڑھتے ہوئے ایسا ہی کرتے ہیں جیسے دیگر اعمال بطور عادت کرتے رہتے ہیں. کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ملاقاتیں، ملنا جلنا، ہماری جتنی عادتیں ہیں ہم نے نماز کو بھی بجائے عبادت کے عادت بنا دیا. عادت. حدیث میں حکم دیا گیا کہ قرآن پاک کی قرات
جو اللہ کے ہاں سب سے مقبول عبادت ہے، اس سے فارغ ہو کر حکم دیا گیا کہ رکوع کرو۔ رکوع اور سجدہ، رکوع اور سجدہ یہ معمولی عبادت نہیں۔ علماء امت نے لکھا ہے کہ ما قبل کی نبیوں کو نمازیں دی گئی ہیں، عبادتیں، مگر کسی امت کو رکوع نہیں دیا گیا، یہ امت محمدیہ کو دیا گیا۔ صرف امت محمدیہ کی نماز میں رکوع ہے۔ قرآن نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، بجائے صلوا مع المصلین کہنے کے نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَارْكَعُوا مع۔ مفسرین لکھتے ہیں نماز کو رکوع سے تعبیر کیا گیا اس لیے کہ رکوع من خصائص الامت المحمدیہ، یہ رکوع امت کے خصائص، کیونکہ یہ جھکنا اور اپنے سر کو جھکا لینا بندگی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، بندگی کا اعلیٰ درجہ۔ سر جھکانا آسان نہیں، اس لیے بندے کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے سامنے سر جھکائے، اور پھر اخیر میں سجدہ جس میں انتہا کر دی گئی، انسان سے کہہ دیا گیا تیرے بدن میں، تیرے اعضاء کے اندر سب سے مشرف جو عضو ہے پیشانی، اسے اللہ کے سامنے مٹی میں رگڑ، تب جا کر تیری عبادت قبول ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا سجدے سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رگڑ رہا۔ وسجدوا قرآن میں کہا گیا سجدہ کرو، اور کیا کہا گیا؟ نماز کی تمام حرکتوں میں، اعمال میں اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ جو قریب ہوتے ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ سجدے کس قدر پیار آتا ہوگا اللہ کو اپنے اس بندے پر جو حقیقت کے ساتھ نماز پڑھ رہا، سجدہ کر رہا۔ اللہ اللہ، اسی لیے فرمایا گیا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو خالص اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ حضرات علماء امت نے لکھا ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے فرائض رکھے ہیں، سنتیں رکھی ہیں، اس لیے آدمی کو چاہیے نماز سے پہلے اس کا علم حاصل کرے۔ علم دین اتنا حاصل کرنا جس سے شریعت کے احکام پورے ہو جائیں، مثلا نماز صحیح ہو جائے، روزہ صحیح ہو جائے، حج ہر مسلمان پر ایسے ہی فرض ہے جیسے خود نماز فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے اس کا علم فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بغیر علم کے آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ بغیر علم کے آدمی وضو کیسے کرے گا؟ فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں؟ اس لیے ہر مسلمان پر علم دین اتنا حاصل کر لینا جس سے اس کی عبادتیں صحیح ہو جائیں، اللہ کے ساتھ تعلق صحیح ہو جائے، ہر مسلمان پر اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ یہی وہ علم ہے کہ جب حاصل ہو جائے گا تو شیطان کے مکروں سے بچنا آسان ہوگا۔ حدیث میں فرمایا گیا نا شیطان آ گیا ہے آپ کی اس عبادت کو بگاڑنے کے لیے، آپ شیطان کا مقابلہ اس کے مکر کو جانے بغیر کیسے کریں گے؟ اس کے مکروں کو سمجھ، اس کی تدبیروں کو، اس ابلیس کی تمام شیطنت اور شیطانی حرکتوں کو سمجھنے کے لیے علم دین کی ضرورت، تاکہ علم کے بعد ہمت کر کے شیطان کا مقابلہ کریں، شیطان کا مقابلہ۔ اور پھر حضرات صوفیاء کرام، جو حضرات نماز کے اندر کی حقیقت کو سب سے زیادہ جاننے والے، ہمارے مشائخ اکابر جو خانقاہوں میں رہ کر اندرون اخلاق جو برے ہیں ان کی تربیت کرتے اور ان سے قلب کو پاک کرتے ہیں، نماز میں بھی یہ حضرات ان تمام اخلاق رذیلہ سے پاک ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے نماز پڑھنے والے کے یہ ضروری ہے کہ اپنے دل کو کینے سے، حسد سے، عناد سے، دھوکے سے بھی پاک کرے، طہارت ظاہری کا ساتھ طہارت باطنی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اعضائے وضو کو اچھی طرح دھویا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اسباغ الوضو، اسباغ الوضو، وضو کامل اور مکمل کرو، ہر عضو پر اس طرح پانی ڈالو بال کے برابر کوئی جگہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔
اور یہ بھی فرما دیا پانی میں اسراف بھی نہ کرو، یہ بھی کہا گیا جی۔ بعض لوگ اسباغ وضو میں اور وضو کے اہتمام میں اتنا پانی ڈالتے ہیں کہ وہ سارا پانی ضائع ہو جائے، اس لیے فرمایا لا تسرف فی الماء۔ انداز لگائیے ہمارے آقا نے کیسی تعلیمات اور کیسا انداز اختیار کیا، ہر چیز میں کیسا اعتدال، کیسی میانہ روی، حکم دیا جا رہا ہے اعضاء کو اچھی طرح دھونے کا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اسراف مت کرنا۔ ایک حدیث میں ہے لا تسرف فی الماء وان کنت علی نہر جاری، اگر نہر جاری پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو، شیطان دل میں ڈالے گا کہ جتنا چاہے پانی استعمال کر لوں سب واپس نہری میں جا رہا ہے، ضائع تو ہو نہیں رہا۔ حضرت نے فرمایا وضو کے اندر نہر پر بیٹھ کر بھی پانی میں اسراف مت کرنا، کیونکہ اسراف شیطانی عمل ہے، بلا ضرورت زیادہ پانی استعمال کرنا۔ اور بھی حضرات صوفیاء کرام جو نمازوں کے ذریعے اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، نمازوں کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے آداب بیان۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے نماز سے پہلے جو کپڑے کا حکم دیا گیا، ذرا یہ بھی دیکھ لو کہ یہ کپڑا حلال سے بنا ہے یا حرام سے۔ یہ حلال کمائی کا کپڑا، نجاستوں سے کپڑے کو پاک کرتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی دیکھ لو کہ یہ حرام آمدنی کی نجاست سے ناپاک تو نہیں ہے کپڑا۔ نیز آدمی نے بہت ہی حلال کمائی سے کپڑا استعمال کیا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں یہ دیکھ لو کپڑا پہنتے وقت کوئی فخر اور تکبر تو نہیں، فخر اور تکبر سے بھی کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اور حضرات انبیاء نے اپنے خدام، اپنے ماننے والے علماء، تابعین، تبع تابعین، ان کے ذریعے سے یہ ساری ہدایات نماز میں دی ہیں، تاکہ نماز ایسی چمکنے لگے جیسے سورج اور چاند چمکتے ہو، ستاروں کی جیسے چمک تمہارا عمل اس سے زیادہ چمکدار بن کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب حضرات کو ان آداب کے خیال رکھنے اور نماز کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ، نستغفرک ونتوب۔